اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بسم القائم اجر اللہ فرج و شریف مدد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک ذات کے دو اثر۔ ہر شے کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسے پانی کا اثر گیلا کرنا، پانی کبھی خشک نہیں کرے گا کیونکہ تر اور خشک دو الگ اور ایک دوسرے کے مخالف اثر ہیں۔ جہاں خشکی ہے وہاں تری نہیں ہو سکتی، اور جہاں تری ہے وہاں خشکی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آگ کا اثر ہے جلا دینا، گرم کر دینا۔ آگ میں گرمی ہوتی ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ آگ میں کبھی بھی سردی نہیں ہو سکتی کہ وہ چیزوں کو جما دے۔ سورج اور چاند کا اثر ہے ان کی روشنی۔ سورج اور چاند روشنی پھیلاتے ہیں، اجالا کرتے ہیں۔ سورج اور چاند کی وجہ سے کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا کیونکہ روشنی الگ اثر ہے، اندھیرا الگ اثر ہے۔ روشنی اور اندھیرا دو الگ ایک دوسرے کے مخالف اثر ہیں، وہ ایک ذات ایک وجود میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ میری اس مثال کا مقصد میری بات کو آسان کر کے پہنچانا ہے، ورنہ جس ہستی جس ذات الذات کی ہم بات کر رہے ہیں، نہ تو وہ شے ہے کہ اس سے مخصوص اثرات ظاہر ہوں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، نہ اس پر کسی کو قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ کسی سے اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس کو صرف ایک ہی ذات سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور وہ ذات وہ خود ہے۔ اثر دیکھنے کے لیے یا اثر کا ادراک کرنے کے لیے اس شے یا اس ذات کی معرفت ہونا لازم و ملزوم ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سی ادویات ہیں جو عام طور پر گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو سر درد ہو جائے یا بخار کی شکایت ہو جائے تو ہم سر درد کے لیے سر درد کی دوا دیں گے اور بخار کے لیے اس کی مخصوص دوا دیں گے۔ سر درد کی دوا کے اثر سے سر درد ختم ہو جائے گا، اور سیم ایز اٹ از بخار ختم کرنے کے لیے اس کی دوا لیں گے اور اس کے اثر سے بخار ختم ہو جائے گا۔ اب ہمیں سر درد کے لیے سر درد کی دوا کی پہچان ہونا، اس کی معرفت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس دوا کی پہچان ہوگی تو اس کے اثر سے درد ختم ہوگا۔ اگر ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو وہ دوا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جب دوا استعمال نہیں ہوگی تو وہ اپنا اثر کیسے دکھائے گی؟ معرفت کا مقصد اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بات واضح ہوئی کہ اثر کے ادراک کے لیے اس شے کا یا اس ذات کی معرفت ہونا ضروری ہے جس کا وہ اثر ہے، اس کے بعد اس کے اثر کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ فار این ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بازار سے آم خریدنے جائے تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ جو وہ خریدنے جا رہا ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ بصورت دیگر اگر پھل والا اسے خربوزہ پکڑا دے تو وہ اسے ہی آم سمجھے گا، لیکن اگر وہ اس کی شکل، رنگ اور خوشبو کو جانتا بھی ہو تب بھی اس کی معرفت ناقص کہلائے گی۔ کامل معرفت اسے تب حاصل ہوگی جب وہ اس کے ذائقے یعنی اثر سے آشنا ہوگا، کیونکہ اصل مقصد اس کا ذائقہ ہے، اصل مقصد اس کا اثر ہے، نہ کہ شکل اور رنگ۔ اگر ہم اس کے اثر سے واقف ہوں گے تو ہم دیکھے بغیر، چکھے بغیر، سونگے بغیر، مس کیے بغیر صرف ذائقے کا سن کر یا چکھ کر اسے پہچان لیں گے، کیونکہ ہم اس کی تاثیر سے آشنا ہیں۔ ہم اس ذات الذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اثر سے، اس کے ذائقے سے پہچانیں گے، کیونکہ وہ ہر گھڑی، ہر کہیں، ہر دور میں، ہر جگہ، مختلف صورتوں میں، مختلف ناموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس کے اثر کو ذرا سا جان لیں تو ہم اسے ہر جگہ، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صورت میں اس کے اثر کے ذریعے پہچان سکیں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، اور ہم سب محمد ہیں۔ ہمارے درمیان تفریق مت کرو، ہم نے ہر وقت، ہر زمانے میں ظہور کیا ہے، اور اللہ کے اذن سے ہم نے جس صورت میں چاہا ظاہر ہوئے، اور جب جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں علی جس طرح چاہوں ظاہر ہو سکتا ہوں، اور جس بدن میں آنا چاہوں آ سکتا ہوں، اور میرے نفس کو دیکھنے والوں نے ویسے ہی دیکھا جیسے میں نے چاہا،
چاہے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی، اگر ہم علی کے اثر سے کچھ آشنا ہیں تو ہم مولا کے ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر عصر میں، ہر ظہور کو پہچان سکتے ہیں، ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ علی کی موجودگی کا احساس اس تاثیر کا اثر ہے۔ بس اثر کی معرفت لازم ہے۔ اس رتبہ پر پہنچ کر کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے کہ انسانی عقول کے مطابق یہ معرفت تقریباً کامل کہلائے گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میری باتیں عقول کو حیران کر دیتی ہیں، بس جس نے انکار کیا وہ کافر ہے اور جس نے اقرار کیا وہ مومن ہے۔ تسلیم کے ساتھ عقل کی حیرانگی ہی معرفت ہے۔ بس علی کے اثر میں سے ایک اثر حیرانگی ہے۔ انسانی عقول کے مطابق یہ علی کے اثر کی معرفت کمال ہے، حالانکہ حقیقت میں اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا اور کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں، میرا ظاہر امامت ہے اور میرا باطن یعنی میری حقیقت غائب ہے، جس کا کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا۔ ہم جس ذات و ذوات کے اثر کی بات کر رہے ہیں اس کی معرفت ناممکن ہے، عارف اسے پہچان کر بھی نہیں پہچانتا۔ اب ہم یہاں امیر المومنین کی دو قسم کی تاثیروں کی طرف اشارہ کریں گے کہ مولا سے دو قسم کی تاثیریں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان کی شرح بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اہل معرفت سمجھدار ہیں، خود ہی جان جائیں گے۔ علی مومن بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، علی جنت بھی ہے، مومنین کے لیے، جہنم بھی ہے، منافقین کے لیے، ان کا قاسم بھی ہے، علی کل ایمان بھی ہے اور شکی کے انکار کی وجہ سے اس کا کل کفر بھی ہے، علی حیات ہے، موت بھی ہے، علی خوشی ہے مومن کے لیے، غم بھی ہے کافر کے لیے، علی دین بھی ہے اور انکار کرنے والا بے دین بھی ہے، یعنی جو اس دین کا انکار کرے گا وہ بے دین بھی ہے، علی چین ہے، بے چینی بھی ہے، علی سکھ ہے، دکھ بھی ہے، علی رحمت ہے، عذاب بھی ہے، علی فروع ہے، اصول بھی ہے، علی عاشق ہے، معشوق بھی ہے، علی جانا ہوا ہے، انجان بھی ہے، علی دن بھی ہے، رات بھی ہے، علی سورج ہے، چاند بھی ہے، علی پانی بھی ہے، پیاس بھی ہے، علی زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، علی دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، علی سوال بھی ہے، جواب بھی ہے، علی وصل بھی ہے، علی ہجر بھی ہے، علی فنا ہے منافق کے لیے، بقا بھی ہے، علی قریب ہے، بعید بھی ہے، علی جہاں سے وہاں بھی ہے، علی فتح ہے، منافق کے لیے شکست بھی ہے، علی کمال ہے، شکی کے لیے زوال بھی ہے، علی نظم ہے، نصر بھی ہے، علی رحم ہے، ظلم بھی ہے، جو شکی انکار اور شک کر کے اپنے نفس پر کرتا ہے، علی تقدیر ہے، تدبیر بھی ہے، علی ابتدا ہے، انتہا بھی ہے، علی ظاہر ہے، باطن بھی ہے، علی کن بھی ہے، علی فیکون بھی ہے، علی اسم ہے، معنی بھی ہے، علی صفت ہے، موصوف بھی ہے، علی قائم ہے، قیامت بھی ہے، علی روح ہے، ام الروح بھی ہے، علی آبادی ہے، علی بربادی بھی ہے، علی جدید ہے، علی قدیم بھی ہے، علی حاضر ہے، غائب بھی ہے، علی شیریں ہے، تلخ بھی ہے، علی لطیف ہے، ثقیل بھی ہے، علی آغاز بھی ہے، علی انجام بھی ہے، علی جزو ہے، کل بھی ہے، علی عزت ہے، منافق کے لیے ذلت بھی ہے، علی ازل ہے، ابد بھی ہے، علی کامرانی ہے، مومن کے لیے، ناکامی بھی ہے، کافر کے لیے، علی مضر ہے، شکی کے لیے، مفید بھی ہے، مومن کے لیے، علی تسکین ہے، تکلیف بھی ہے، علی دشوار ہے، آسان بھی ہے، علی آیت بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، علی یاسین ہے، قرآن الحکیم بھی ہے، علی متکلم ہے، علی مکلم بھی ہے، علی بشیر ہے، نذیر بھی ہے، علی آسمان ہے، بروج بھی ہے، علی سورج ہے، اس سورج کی روشنی بھی ہے، علی چاند ہے، چاندنی بھی ہے، علی شاہد ہے، مشہود بھی ہے، علی کا اسم ہے، علی اسم سے مبرہ بھی ہے، علی عہد ہے اور عہد لینے والا بھی ہے، علی آمین ہے، امانت بھی ہے، علی بہت دور ہے، شاہرگ سے قریب بھی ہے، علی جزا ہے، علی سزا بھی ہے، علی ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل بھی ہے، علی مکان ہے، مقیم بھی ہے، علی ساکن ہے، متحرک بھی ہے، علی صامت ہے، ناطق بھی ہے، علی تسبیح کرنے والا ہے، تسبیح بھی ہے، علی شے ہے، لا شے بھی ہے، علی کوثر ہے، ساقی کوثر بھی ہے، علی تم میں ہے،
مجھ میں بھی ہے، علی اصغر ہے، علی اکبر ہے، علی العظیم بھی ہے، علی عبد ہے، علی معبود بھی ہے، علی ہے بھی اور نہیں بھی۔ ایسی دو طرح کی الگ، ایک دوسرے سے مخالف، ایک دوسرے کی الٹ تاثیریں صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوتی ہیں، اور اس طرح کے بے شمار اثرات ہیں جو بیان کی قدرت سے باہر ہیں۔ یہاں میرا مقصد ان اثرات کی طرف صرف ایک اشارہ کرنا تھا۔ اگر ہمیں صرف اور کم از کم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاثیر کے ذرے کا لاکھواں حصہ یا اس سے بھی 100 گنا کم مقدار کی معرفت ہو جائے تو ہم اللہ کی معرفت کر لیں گے، اس کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ امام فرماتے ہیں ہمارے سبب ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور ہمارے ذریعے ہی اللہ کی معرفت ہوئی۔ اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اور فرمایا ہماری معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے، تو ثابت ہوا مولا علی کا اثر اللہ کا اثر ہے۔ جو علی کے اثر سے جاہل ہے وہ اللہ کے اثر سے جاہل ہے، جو اثر سے جاہل ہے وہ معرفت سے پہچان سے جاہل ہے۔ امام فرماتے ہیں جو اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہل اور گمراہ مرا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم مکان ہیں اور وہ مقیم ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں اللہ کا خیمہ ہوں، علی اللہ کا مکان ہے، علی اللہ کا خیمہ ہے، اللہ علی میں رہتا ہے۔ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد بسم القائم اجل اللہ فرجہ شریف۔